قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھی، یہ بات ہم سے اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں کس طرح سے کوئی بھی ذی شعور جس کی عقل صحیح ہے اور جس کے ہوش و حواس صحیح ہیں، اس پر یہ بات بالکل مخفی نہیں رہ گئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور خاص کر عالم اسلام، جسے ہم اور آپ اسلامی ممالک کے نام سے جانتے ہیں، ان ملکوں کے اندر اور ہمارے وطن عزیز، ہمارے ملک عزیز، ہمارے ہندوستان کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے ہیں یا جو پیدا کیے جا رہے ہیں یا جو صورتحال بنائی گئی ہے، وہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ صورتحال یہ کہہ لیا جائے کہ انتہائی دھماکہ خیز ہے ہر جگہ کی تو غلط نہیں۔ پوری دنیا کا یہی حال تقریباً بنا ہوا ہے، اور ادھر بھی نگاہ اٹھائیے، ایک بلوا، ایک فساد، ایک عجیب سی کیفیت، سکون، امن، اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں دکھ رہی۔ یہ صورتحال ہر جگہ کی بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ جو ہمارے اسلامی ممالک کہلاتے ہیں اور جو خطہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اور جس علاقے سے اللہ نے نوازا ہے، وہ بھی قدرتی وسائل اور قدرتی ذخائر اور ہر طرح سے اتنا مالا مال کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے کہ شاید ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر کے مراکش تک نظر دوڑائیے تو تمام ممالک یہ اسلامی ملک کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کے قبضے میں۔ صرف دو ملک بیچ میں غیر مسلموں کے قبضے میں ہے، ورنہ انڈونیشیا سے لے کر کے آپ مراکش تک چلے جائیے، ایک زنجیر ہے جس میں اسلامی ملکوں کو اللہ نے پرویا ہوا ہے، ایک زنجیر ہے جس میں اسلامی ملکوں کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے۔ یعنی حکمت عملی اگر جنگی اعتبار سے تیار کی جائے اور اگر غیروں کے اثر و رسوخ کو روکا جائے اور اگر غیروں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دبانے کی کوشش کی جائے اور اگر ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو کاٹنے کی کوشش کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ صورتحال بالکل یوں ہی ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر کے مراکش تک یہ ہم ہی ہم ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بیچ میں دو غیر مسلم ملک ہیں، باقی سب ممالک اسلامی وہاں پہ قائم ہیں جو ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے کی صورتحال یہ ہے کہ نہر سوئس یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جو بحر اسود کو بحر احمر سے ملاتی ہے اور جس کے ذریعہ سے یورپ والے ایشیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر اس پہ اپنا کنٹرول مضبوط کر دیا جائے تو کوئی بھی آسانی سے یورپ سے ہمارے ایشیائی ممالک میں نہیں آ سکتا ہے۔ نہر سوئس بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے،
اسی طریقے سے آبنائے فاسفورس جو بحر اسود کو بحر متوسط سے ملاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم روس بھی جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم یورپ بھی جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم امریکہ بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی ہم مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ اور تو اور خلیج عدن کا یہ کھائی والا علاقہ اور کھاڑی کا علاقہ، یہ جو مین گیٹ کہلاتا ہے عرب ممالک کا، جس کے ذریعے سے ہم باہر جا سکتے ہیں اور دوسرے ہمارے اندر آ سکتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یعنی جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جہاں بھی مین کنٹرول ہونا چاہیے، مین پاور جہاں پہ حاصل ہونا چاہیے، وہ تمام کے تمام جگہوں پہ ہمیں حاصل ہے۔ خلیج عدن ہمارے قبضے میں ہے، نہر سوئز ہمارے قبضے میں ہے، آبنائے فاسفورس ہمارے قبضے میں ہے، انڈونیشیا سے لے کر کے مراکش تک صرف ہم ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بیچ میں 2 غیر مسلم ملک پڑتے ہیں بس، باقی تمام کے تمام اسلامی ممالک آباد ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے سب کو سمجھیے کہ ایک زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو موسم بھی ہر جگہ کا معتدل ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، یعنی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، برسات بھی ہوتا ہے۔ یورپ کی طرح سے نہیں کہ کوئی سی ملک میں گرمی پڑ رہی ہے تو مسلسل گرمی ہی ہے، وہ لوگ ٹھنڈی سے ناآشنا ہے، کسی ملک میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے تو وہ لوگ گرمی سے ناآشنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گردش لیل و نہار اس انداز سے اللہ نے ان ملکوں میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ ملک ہر اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے بھی بہت ہی معتدل ہے۔ اور زر سیاح جو بہتا ہوا سونا کہا جاتا ہے، یعنی پیٹرول، یہ بھی اسلامی ممالک کے قبضے میں ہے۔ اور تو اور دنیا میں یہ جملہ ضرب المثل بن چکا ہے کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں تیل ہے، جہاں مسلمان نہیں وہاں پیٹرول بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر ہماری ملکوں کی، اسلامی ممالک کی۔ جغرافیائی اعتبار سے ہم ان جگہوں پر قابض ہیں، اللہ نے ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو صورتحال ہماری اور آپ کی بنی ہوئی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قدرتی وسائل کے لحاظ سے جتنا مالا مال آج کے دور میں اسلامی ممالک ہے وہ کبھی بھی کسی بھی زمانے کے اندر نہیں رہے ہیں۔ جو اہم چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے۔ اور جہاں سے وار کیا جا سکتا ہے، جہاں سے روکا جا سکتا ہے، اور جہاں سے دشمن کو بھگایا جا سکتا ہے، اور جہاں سے دشمن کو دبایا جا سکتا ہے، وہ تمام کے تمام خطے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں جتنی پستی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جتنی ذلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جتنے انتشار اور تشدد کا شکار ہم ہیں، یعنی اسلامی ممالک ہیں اور مسلمان ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے اندر لگتا ہے کہ نہیں رہے ہیں۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، قومیں تمہیں کھانے کے لیے، قومیں تمہیں ہضم کرنے کے لیے، قومیں تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے، قومیں تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے ایسا ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، جیسے کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے آئیے تشریف لائیے، ایسے ہمیں اور آپ کو ہضم کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے اور دوسرے کو بلا بلا کر کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حیران ہو کر کے سوال کیا کہ آج ہماری تعداد تھوڑی سی ہے، پھر بھی کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں ہمارا نام سن کر کے تھر تھر کانپ رہی ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوگا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمِئِذٍ، اس روز ہماری تعداد بہت کم ہوگی کیا جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بل انتم یومئذ کثیر، اس روز تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام کی حیرانی میں اضافہ ہوتا ہے جب ہماری تعداد مٹھی بھر ہے تب تو ہم نے انہیں لوہے کا چرا چبانے میں مجبور کیا ہوا ہے، اور ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی، پھر صورتحال یہ ہوگی کہ ہر ایک دوسرے کو بلائے گا قوم مسلم کو ختم کرنے کے لیے۔ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مَهَابَةَ مِن قُلُوبِكُمْ، اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب نکال کر کے باہر کر دے گا، تمہارا روب جو دشمنوں کے دلوں میں بیٹھنا چاہیے
وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ الٹا دشمنوں کا رعب مسلمانوں کے دلوں کے اندر گھستا ہوا نظر آئے گا، جیسا کہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آخر یہ کیوں ہوگا اور یہ صورتحال کیوں بنے گی اور اس پوزیشن پہ قوم مسلم کیوں جا کر کے کھڑی ہو جائے گی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء الوحد، وحد آ جائے گا۔ صحابہ کرام پھر پوچھتے ہیں یہ وحد کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت گھس جائے گی اور موت ناپسندیدہ ہو جائے گی۔ آج ہمیں اور آپ کو دنیا کتنی محبوب ہے، آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں دنیا جیسے گھس کر کے بیٹھی ہوئی ہے، آج ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں دنیا جیسے مسلط اور سوار ہے، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اچھے اچھے اللہ اللہ کرنے والے، اچھے اچھے سبحان اللہ کرنے والے، اچھے اچھے دیر تک سجدے میں پڑے رہنے والوں کی حالت یہ ہے کہ سجدے میں بھی ہے، اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ٹہل رہے اور گھوم رہے۔ اس انداز سے ہمارے اوپر دنیا نے سواری کی ہوئی ہے، اور موت تو کتنا ناگوار ہے کہ کہیں ذرا سا ہنگامہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہی موت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی شکنجے میں کسے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی پکڑے جا رہے ہیں۔ اتنا خوف ہمارے دل و دماغ کے اندر سمایا ہوا ہے۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم 2-3 کی تعداد میں ہیں اور سامنے والے بھی 2-3 کی تعداد میں ہماری موب لنچنگ کرتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر کے پٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی آنے والا نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے کہ اب موت ہمارے بالکل سامنے ہے، پھر بھی ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ نعرے بھی لگا دیتے ہیں، اس کے باوجود پھر شہادت ہوتی ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ شیروں کی طرح سے مرا جائے جو اگر دشمنوں کے بیچ میں بھی گر جاتا ہے تو رحم کی بھیک نہیں مانگتا ہے، بلکہ وہ بھی لڑ لڑ کر کے جان شہادت نوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، زخم پہ زخم برداشت کرتا ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے کبھی جھک کر کے بات نہیں کرتا ہے۔ کتنے شیروں کی ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ گھیر گھیر کر کے انہیں دوسرے جانوروں نے مار ڈالا ہے، لیکن انہوں نے کبھی رحم کی بھیک نہیں مانگی ہے۔ آج ان شیروں کو کیا ہوا ہے؟ یہ بھیڑ اور بکریوں کے سب میں جا کر کے کھڑے ہیں۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت گھس گئی اور موت ناگوار ہو گئی ہے۔ کل کا یہ جملہ خالد بن ولید کا ہوا کرتا تھا کہ جس موت سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور ہم اتنا گھبرائے رہتے ہیں کہ ابھی مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندہ رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ زندگی کی ہر گاڑی اور زندگی کی ہر سواری لے جا کر کے موت ہی پر رکتی ہے، کہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اس لیے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہی سب سے مین سبب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ظالم نہیں ہے۔ دوسرے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری شریعت ظالم نہیں ہے۔ دوسرے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ صاف فرماتا ہے لا تظلم نفس شیئا، کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، نہ کیا جائے گا۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ کر کے پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ جس پوزیشن میں ہم اور آپ پہنچے ہوئے ہیں، یہ کوئی اور سبب نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی پریشانیاں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے کالے کرتوت ہوا کرتے ہیں جو لے کر کے یہ مصیبتیں آتے ہیں۔ جبکہ اللہ بہت سے خطاؤں کو، جبکہ اللہ بہت سے جرائم کو، جبکہ اللہ بہت سے کرائم کو معاف کر دیا کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے، اس کے باوجود یہ صورتحال ہمارے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے بنتی ہے۔ اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا شکوہ ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے اور ہم نے بتلایا کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک صرف ہم ہی ہیں، دوسرا کوئی بیچ میں نہیں ہے، صرف 2 غیر مسلم چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، باقی سب کچھ ہمارا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ان کے جو آقا ہیں، حالت یہ ہے کہ ان کے جو ہمبراں ہیں، حالت یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، حالت یہ ہے کہ ان کے جو قائد ہیں، حالت یہ ہے کہ جو شاہ اور بادشاہ کہلاتے ہیں یہ یورپ اور امریکہ کے
مغربیت کے انتہائی دل دادا ہیں۔ حالت یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ سے یہ ہمیشہ خوف کھائے رہتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں ہماری گدی نہ جانے پائے، چاہے کتنی ہی چاپلوسی کرنی پڑے امریکہ کی، چاہے کتنی ہی چاپلوسی کرنی پڑے یورپ اور امریکہ کی۔ صورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ آپ یورپ میں یہ اسلامی مدرسہ کھول سکتے ہیں، آپ یورپ میں مکتب چلا سکتے ہیں، لیکن آپ کو دبئی میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بحرین میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو سعودی میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ انگلینڈ جیسے ملک میں، امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ اصول اور شرائط کی پابندی کرتے ہیں تو آپ اسلامی اسکول کھول سکتے ہیں، مدرسہ کھول سکتے ہیں، کوئی پابندی آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دبئی میں کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھولنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ابا انہیں آنکھ دکھا رہا ہے۔ اور تو اور صورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ہمارے خلاف جو قانون پاس ہوتا ہے، چاہے وہ مدرسے کے خلاف ہو، چاہے مکاتب کے خلاف ہو، چاہے مسلمانوں کے خلاف ہو، چاہے پردے کے خلاف ہو، چاہے کسی اور چیز کے خلاف ہو، اسلامی شریعہ کے خلاف جو قانون پاس ہو کرتے ہیں وہ بعد میں عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ پہلے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اس پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ صورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہوئے جہاں چاہے مسجد کھول لیں، ہم انڈیا میں رہتے ہوئے جہاں چاہے الحمدللہ مدرسہ کھول لیں۔ صورت حال یہ ہے کہ ایشیائی ممالک کے اکثر ملکوں کے اندر، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے سری لنکا ہو، اور چاہے افغانستان ہو، اور چاہے اس سے سٹے ہوئے ایک دو ممالک ہیں، ان ملکوں کے اندر ہم اگر چاہتے ہیں تو اسلامی مدرسہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دبئی میں چاہیں لیں تو کبھی بھی کھولنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ سعودی میں چاہیں تو کبھی بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اور آپ بحرین میں چاہیں تو کبھی بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنے کے لیے شاہ ہے لیکن یہ بالکل گدھا اور فقیر ہے۔ امریکہ اور یورپ کے سامنے بھیک کا کٹورا لے کر کے ہر دم بھیک منگے بنے کھڑے رہتے ہیں۔ اسرائیل وہی سر پر ہے، اگر اسلامی ممالک کے لوگ صرف کھکھار کر کے تھوک دیں تو بھی اسرائیل پٹ جائے اور دب جائے۔ صورت حال یہ ہے کہ ابھی ایک سکھ بیان دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف رک کر کے سب پیشاب کر دے تو اسرائیل اسی میں بہ جائے گا۔ یہ صورت حال ہے، لیکن 60 لاکھ کی وہ آبادی ہمارے ملکوں پہ چڑھ کر کے رہتی ہے، اور جس سال وہ چاہتا ہے مصر پہ، جس سال وہ چاہتا ہے لبنان پہ، جس سال وہ چاہتا ہے کویت کے علاقوں میں باقاعدہ میزائل داغتے ہوئے اندر تک گھستا ہے، اور جہاں آتا ہے پھر واپس جانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ مرعوبیت اور یہ مغربیت اور یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا یہ ان کا پیشہ بن چکا ہے، اور پورے عالم اسلام کا یہ مزاج ہے، اور یہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، پھر ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے علماء کو کیا کرنا چاہیے، پھر ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے ہماری عوام کو کیا کرنا چاہیے، پھر ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے وہ ذہین لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کا کیا فریضہ بنتا ہے۔ زمینی سطح سے اور زمینی اعتبار سے جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، بلا شبہ کرے، لیکن جو شریعت ہمیں اس کا مداوع بتاتی ہے، جو شریعت ہمیں اس کا علاج بتاتی ہے، اور جو طریقہ علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہم اور آپ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ جب ہمیں پتہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں، جب ہمیں خبر یہ ہے کہ ہمارے اعمال بد کی نحوست سے ہی یہ حالات ہم پہ آتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے صرف حکمران کے بدلنے سے کبھی بھی حالات نہیں بدلتے ہیں، حالات جو بدلتے ہیں وہ اعمال کے بدلنے کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج مشکل یہ ہے ہم کمنٹس بہت اچھے دیتے ہیں، آج مشکل یہ ہے ہم تبصرے بہت اچھے کرتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھیے، جس جگہ پہ بیٹھیے ہم اور آپ تبصرے کر رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ کم سے کم لوگوں کو فکر تو پیدا ہو رہی ہے، فکر نہیں پیدا ہوئی ہے بلکہ ہم اظہار فکر کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر فکر ہوتی تو ہم کچھ اور کرنے کو سوچتے، ہم صرف اظہار کر رہے ہیں، مجلس میں اچھے جملے بول رہے ہیں، اظہار فکر کر رہے ہیں، حقیقت میں ہمارے اندر فکر نہیں پیدا ہوئی۔ ہم کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں نمازی صاحب یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں تاجر صاحب یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں امام صاحب یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں تبلیغی صاحب یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب یہ کر رہے ہیں۔ کبھی اپنے من میں بھی ڈوب کر کے دیکھا، کبھی اپنے کو بھی جھانکا گیا، کبھی اپنے کو بھی دیکھا گیا، کبھی اپنی بھی خرابی تلاش کی گئی، کبھی اپنے کو بھی جھانک کر کے دیکھا گیا کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں اور آپ ہم کو بتاتے رہیں تو پھر کام ختم ہو گیا۔ اپنی اصلاح کی پہلے فکر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سرب زندگی، اپنے من میں ڈوبیے اور دیکھیے کہ ہماری کمیاں اور خامیاں کیا ہیں۔ ایسے موقع کے
اللہ فرماتا ہے علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو اور اپنی فکر کو لازم پکڑو۔ پہلے نمبر بھی یہ دیکھنا کہ ہماری کمی کیا ہے، ہمارے عبادات کیسی ہیں، ہمارے معاملات کیسی ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے، حقوق العباد کے تعلق سے ہمارا نظریہ کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ کیا آج یہ صورت نہیں ہے اگر کوئی نماز کا پابند ہے، حقوق العباد کی ذرہ برابر فکر نہیں، اگر کوئی لوگوں کے حقوق کا تھوڑا خیال کرتا ہے تو نماز روزے کی کوئی فکر نہیں، ہر طرف ہمیں نظر دوڑانے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کی فکر ایسے موقع کے کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيت شيئا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، جب یہ دیکھو ہر جگہ تبصرے ہو رہے ہیں، جب یہ دیکھو ہر شخص کمنٹ دے رہا ہے، جب یہ دیکھو ہر شخص اپنی رائے میں مگن ہے، جب یہ دیکھو مسلکی منافرت عروج پہ ہے، جب یہ دیکھو ہر شخص اپنی آئیڈیالوجی دوسرے پہ تھوپنے کی فکر کر رہا ہے، جب یہ دیکھو کہ دنیا رچ اور بس رہی ہے دل و دماغ کے اندر، تو پھر اپنی فکر پہلے نمبر پہ کرو اور یہ دیکھو کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، یہ دیکھو کہ ہم کس برائی میں ملوث ہیں، یہ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں اور کمیاں ہیں۔ جس کو فوراً چھوڑ سکتے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دے، اور جو ابھی ایسی ہے کہ فوراً نہیں چھوڑی جا سکتی اس کے لیے بالپلان بہترین کوشش اور بہترین انداز میں محنت کرتے ہوئے ان برائیوں کو ترک کریں، اس طریقے سے اصلاح کی فکر کریں، پہلے اپنے اندر دیکھیں اور جھانکنے کی کوشش کریں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے لو لگائیں، کیونکہ حالات وہیں سے چلتے ہیں۔ فلک کو کب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں، کوئی معشوق ہے اس پر دیزن گاری میں، وہاں سے حالات چلتے ہیں اور وہیں سے بنتے اور بگڑتے ہیں، اس لیے اسی کو بنانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بلائے تیر اور فلک کما ہے، جتنی مصیبتیں یہ تیر کی طرح سے اور آسمان یہ کمان کی طرح سے ہے، بلائے تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، اور کوئی مفر نہیں ہے، اسی کو منانے کی ضرورت ہے، اسی کے سامنے جا کر کے جڑانے کی ضرورت ہے، اسی سے لو لگانے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ مشکل یہ ہے جب کوئی ایسی بات کہتا ہے، مشکل یہ ہے جب کوئی ایسا میسج دیتا ہے، مشکل یہ ہے جب کوئی ایسا پیغام دیتا ہے، مشکل یہ ہے جب ہمارا کوئی بڑا ہمیں اور آپ کو اس راستے کی طرف سجھاوا دیتا ہے تو ہم اس میں الٹے پلٹے کمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے خلیل الرحمان سجاد نعمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے ویڈیو کلپ اپنی ڈالی تھی کہ حالات کیسے ہیں اور کیا چل رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، خاص طور سے جو ہم سے مسلک میں دوری لگتے ہیں۔ اتنے بھدے کمنٹ کیے کہ الامان الحفیظ، کوئی کہہ رہا تھا یہ پیر صاحب اپنی پیری چلانے چلے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا یہ اپنی دکان چلانے چلے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا یہ بڑھوا سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس طرح کے خطرناک جملے ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان سے نکل کر کے گئے، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کوئی جہاد تو نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جہاد کا اعلان کرتے، آخر کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہتے تلوار لے کر کے نکلیے، ایک ووٹ ڈالنا تھا، اللہ کے سہارے پہ کچھ بدلنا تھا، اللہ کس سے کہنا تھا اور کس سے کہا جاتا، یہی تو میسج انہوں نے دیا تھا۔ لیکن ہماری مسلک کی منافرت نے اور مسلک کی تعصب اور تشدد نے ہمیں اور آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا۔ اگر کوئی صحیح میسج دیتا ہے ہم بھدے جملے اسے کہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ ہاتھ پیر توڑا کر کے قوم مسلم بیٹھی ہے، سب طرف اندھیرے نظر آ رہے ہیں۔ جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے ہم بھدے کمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جب میسج دیا جاتا ہے، یہ جب پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھیے اور یہ کیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ زمینی سطح پہ محنت مت کیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی پلاننگ مت کیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی ذریعہ مت اختیار کیجیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دعا پڑھنے سے رزق کشادگی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دکان کا شٹر گرا دیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تجارت چھوڑ دیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زراعت چھوڑ دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو وسیلہ اور ذریعہ ہے اس کو ایک حد میں رکھتے ہوئے چلیے اور اللہ سے کہتے رہیے، کیونکہ سارے مسائل کا حل وہیں سے چلا کرتا ہے۔ اس لیے رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی کیسے؟ ہمیں اور آپ کو جو رجوع کرنا ہے اس طرح سے نہیں جو ہم نام لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ کیسے رجوع کرنا ہے؟ اللہ نے مشرکین مکہ کا، اللہ نے کفار مکہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
الدین. اللہ فرماتا ہے یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ، یہ جو ہماری خدائی کو نہیں مانتے، یہ جو ہماری ربوبیت کا اقرار نہیں کرتے، یہ جو ہمیں کہتے نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا ہے، جو ہمیں خالق اور مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جب یہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور بہت پرلطف ماحول ہوتا ہے، بہترین ہوائیں خوشگوار چل رہی ہوتی ہیں اور موسم سازگار رہتا ہے، یہ مستی سے چل رہے ہوتے ہیں کشتیوں میں، اچانک سے موسم کروٹ لیتا ہے، طوفان بلا خیز آتا ہے، کشتی ہچکولے لینا شروع ہوتی ہے، پھر ان کی حالت خراب ہوتی ہے، پھر یہ ہمیں پکارتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورا چیخ کر کے، چلا کر کے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، ہمیں ان کو راستہ دیتے ہیں. آج امت محمدیہ کا سفینہ ہچکولے لے رہا ہے، آج ہماری اور آپ کی کشتی یہ ڈوبنے کے کگار پہ ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی کشتی جس میں امت سوار ہے یہ ہچکولے لے رہی ہے اور طوفان بلا خیر غیروں کی طرف سے، پہاڑوں کی طرف سے آ کر کے کشتی کو پاش کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم پر بھی لازم ہے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور گریہ وزاری کریں. اگر میں مجمع سے پوچھوں کوئی اس طرح سے کرنے والا نہیں. ہاں اظہار ہم کرتے ہیں، ہمیں بہت غم ہے، ہمیں بہت درد ہے، ہم اظہار کرتے ہیں، ہم بہت فکر مند ہیں. کوئی فکر مند نہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو راتوں میں ہمارے لیے روتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مسجدوں میں آ کر کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے امت کے لیے استغفار کرتا ہے. ورنہ حالت یہ ہے ہم سویرے آنے کے لیے تیار نہیں. اگر آ بھی جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس حال میں آئے ہیں، بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں. یہ صورتحال عوام کی، یہی صورتحال مولانا کی، یہی صورتحال مفتی کی، یہی صورتحال حضرت لوگوں کی. یہ صورتحال ہمیں اور آپ کو مل کے بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور رجوع اللہ کریں. اور یہ مولانا اور یہ مفتی اور یہ مدارس کے ذمہ دار، ان کی سب سے زیادہ اس وقت اہمیت بڑھ جاتی ہے اور سب سے زیادہ انہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے جب تک یہ مولوی ہے، جب تک یہ ملا ہے، جب تک یہ مدرسہ ہے، جب تک یہ مکتب ہے، جب تک یہ مدارس دینیہ ہے. ابھی RSS کا وقت اب گیا تھا اندلس، وہاں جا کر کے پتہ لگا کر کے آیا ہے کہ اندلس میں 800 سال مسلمانوں نے شان سے حکومت کی، پھر خاتمہ ایسے ہوا کہ وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ جو رپورٹ لگ کر کے آئی ہے وہ یہی لگ کر کے آئی ہے کہ اگر ان ملاؤں کو، اگر ان مولانا کو، اگر ان مفتیوں کو، اگر ان مدرسے کو اجاڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے اور عوام سے رشتہ کاٹ دیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ پورے ملک میں انہیں مرتد کیا جا سکتا ہے اور انہیں ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تدبیر چالو ہے لیکن انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم اپنی اصلیت میں باقی رہے، جب تک ہمارے اندر اخلاص رہا، جب تک ہمارے مولانا میں، جب تک ہمارے مفتی میں اخلاص کی دولت رہی اور دنیا کی محبت میں اور جان و مال کی محبت میں پھنس کر کے اگر وہ نہیں الجھے اور روٹی سبزی کھا کر کے، بوریے پہ بیٹھ کر کے، چٹائیوں پہ سو کر کے اگر وہ اسی طرح سے دین کی آبیاری کرتے رہے جیسے ابھی تک کر رہے ہیں، ان مسکراہٹوں کے پیچھے ان کے کتنا غم ہوتا ہے دنیا والوں کو خبر نہیں. اگر ایسے ہی مولانا لوگ کرتے رہے انشاءاللہ کوئی بھی طاقت کامیاب ہونے والی نہیں. وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان كان مکرهم لتزول منه الجبال. یہ تدبیر کرتے ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں، یہ گیم پلان کرتے ہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے ہم بھی تدبیر کرتے ہیں اور ہماری تدبیر یہ سب پہ بھاری رہتی ہے. اگر ہم نے اپنی اصلیت پہچانی تو خدا کی قسم کھا کر کے اس اسٹیج سے کہہ سکتا ہوں دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اپنی جگہ سے ٹلا نہیں سکتی ہے. خطرہ غیروں سے یقیناً ہے لیکن اس سے زیادہ خطرہ ہمیں اپنے آپ سے ہے جو ہم نے غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. اس لیے غفلت کی چادر کو ہمیں چاک کرنا پڑے گا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اللہ مجھے بھی پہلے ان چند باتوں پر اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.